كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. رواہ ابو داود و ابن ماجہ. اعتکاف کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو کس وقت اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے تو ارشاد فرماتی ہیں صبح کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے، 20واں روزہ ہوتا، صبح کی نماز پڑھتے ہی آپ علیہ السلام اپنے اعتکاف کے موقع پر اور اعتکاف کی جگہ میں چلے جاتے تھے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ علیہ السلام عصر کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام یعنی مغرب سے تھوڑا پہلے آنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس قدر زیادہ اہتمام ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام 20واں روزہ صبح کی نماز پڑھتے ہی اعتکاف شروع کر دیتے تھے، اب اس جگہ میں آ جاتے تھے. حالانکہ اعتکاف جو سنت ہے وہ تو شروع ہوگا مغرب سے. میں یہ مسئلہ ہر سال بیان کرتا رہتا ہوں کہ صرف اور صرف 1-2 منٹ کے فرق سے ہمارے اعتکاف کے اجر و ثواب میں فرق پڑ سکتا ہے. وہ یہ کہ اگر ہم غروب شمس سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہم اعتکاف والی جگہ پر آ جائیں، مسجد میں آ جائیں، اعتکاف شروع کر دیں، پھر 10 دن کا یا 9 دن کا اگر 29 کا چاند ہو آخر تک ہم بیٹھیں، لیکن سورج 20 کا غروب نہ ہو اور ہم داخل ہو جائیں اعتکاف میں، وہ ہمارا اعتکاف مسنون اعتکاف ہوگا. لیکن اگر ہم نے اتنی تاخیر کر دی کہ سورج غروب ہو گیا، بستر لینے گئے، سامان لینے گئے، آ رہے ہیں، اس کو ملے، سب کو ملا کر، جس طرح حج پر جا رہے ہو تو سب کو ملا کر پھر اگر آئیں اور سورج ڈوبا ہوا ہو تو فرمایا دن تو وہی بنیں گے، راتیں تو وہی 10 اور 9 اور 10 بنیں گے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد اگر آپ داخل ہوئے آپ کا وہ سارا اعتکاف نفلی اعتکاف ہوگا، آپ سنت اعتکاف سے محروم ہو جائیں. اس لیے یہ مسئلہ بڑی اہمیت کے ساتھ میں ہر سال بیان کرتا ہوں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہمارے اعتکاف والے ساتھی اپنے اعتکاف والی جگہ میں آ جائیں. اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھیوں کو ہمت بھی عطا فرمائیں اعتکاف کرنے کی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی نے چھکے چھڑا دیے، تو روزے مشکل سے رکھ رہے ہیں، بڑی مشکل سے، ابھی تک اعتکاف والا کوئی ایک بھی نظر نہیں آیا. ہمیں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ڈال دے گا کسی نہ کسی کے دل میں. یہ دین کا کام، اللہ کا کام جو ہے کسی ایک بندے کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی سے بھی یہ کام لے لیں گے اور اعتکاف اللہ تعالیٰ اس کو بٹھا دیں گے، اس کو توفیق عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت بھی یاد رکھیں. اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ پیسے بنائیں نا کہ 2 حج ہوں، ایک آدمی 2 حج کرے، چلو سرکاری طور پر کرے تو کتنے پیسے بنیں گے؟ اس کے ساتھ 2 عمروں کے بھی پیسے آپ بنائیں، یہ چلو مختصر بنا دیں، زیادہ اخراجات سے اندازہ کیا ہوگا؟ 2 حج کریں اور 2 عمرے کریں تو کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ اندازہ کیا ہوگا؟ 7-8 لاکھ روپے میں یہ کام ہوگا.
یہ اندازہ یہ ہے، وہ بھی وہاں جا کر کوئی اونچی شاپنگ آدمی نہ کرے اور وہاں سے ہو کے پھر واپس آ جائے، فریضہ ادا کر کے آ جائے واپس۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، شہزادے ہیں، اور جس طرح کوئی اور فرقہ ان کو مانتا ہے تو ہم بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نانا جی نے ارشاد فرمایا کیا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے، 2 حج اور 2 عمرے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پیسے ذرا لگائیں تو اتنے پیسے جمع ہوں پھر آدمی جائے، پھر اتنے پیسے جمع ہوں اللہ کی توفیق ہو تو جائے، ورنہ پیسے بھی جمع ہو جاتے پھر بھی نہیں جاتے، اور اس کے بعد پھر جانے کے بعد پھر وہ صحیح طریقے سے کرے تو قبول ہو۔ لیکن یہاں پر آیا کہ ہر غریب بھی اس ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اعتکاف آخری عشرے کا بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائے۔ ہاں جی، کس قدر زیادہ فضیلت ہے۔ یہ تو ہے مسنون اعتکاف۔ اب کچھ ساتھی ایسے بھی شوق والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس تو 3 دن ہیں، ہمارے پاس تو 1 دن ہے، ہمارے پاس تو وقت تھوڑا ہے۔ تو حدیث پاک میں صاف آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 دن کا اعتکاف ابتغاء لوجہ اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیں گے، 3 خندقیں اس کو دور کر دیں گے۔ اور 1 خندق کتنے فاصلے کی، کتنی چوڑی ہے، لمبی چوڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 خندق کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ تو زمین سے آسمان تک، پھر زمین سے آسمان تک، پھر زمین سے آسمان تک، کتنا لمبا فاصلہ ہے، جہنم سے بہت زیادہ دور ہو جائے گا جو 1 دن کا اعتکاف کرے گا۔ اور جس نے پورا عشرہ اعتکاف کیا ہے، اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، گرمی ہے، موسم ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن گزر جاتے ہیں دن، آدمی ہمت کرے تو گزر جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ اعتکاف کے بارے میں وہ بھی سن لیں۔ آج کل بے راہ روی اور آزاد خیالی کا دور ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی بات کو سن کر کیا کہیں، بس یہی ہے سب کچھ ہمارے لیے، ورنہ وہ کہتے ہیں یہ کیا بیان کر دیا، یہ مسئلہ سخت بیان کر دیا، یہ نرم بیان کر دیا۔ جو منشا کے مطابق نہ ہو وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جو منشا کے مطابق ہو وہ نرم اور کولا کولا ہوتا ہے۔ نرم نرم مسئلہ ہے یہ، بس عجیب و غریب کیفیت ہے۔ تو میں آپ کو یہ ایک حدیث سناتا ہوں، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اعتکاف والے ساتھی یہاں ہوں یا ہر جگہ جہاں بھی جائیں یہ حدیث ضرور سنائیں۔ فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض وهو معتکف فیمر کما ہوا فلا يعرج يسأل عنه، رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ بات ہی ختم کر دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اعتکاف والا جی گرمی لگ رہی ہے غسل خانے میں جا کے نہا لوں میں، باقاعدہ نہانے کے لیے مسجد سے باہر نکلتے ہیں باقاعدہ۔ ہم کہتے ہیں بھئی اعتکاف والے کے لیے غسل تبرید نہیں ہے، ٹھنڈک والا غسل نہیں کر سکتا، یہ جمعہ کا غسل نہیں کر سکتا، مسنون جمعہ کا غسل بھی نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف کون سا غسل کرے گا؟ اگر واجب ہو جائے وہ غسل کرے گا، اس کے لیے مسجد سے نکلے گا، باقی اس کے لیے غسل ہے ہی نہیں، یہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وضو کے لیے وہ وضو جو ضروری وضو ہے اس کے لیے باہر نکل سکتا ہے، اگر وضو ہے پھر وضو کے اوپر وضو کے لیے اس کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ چونکہ
قضائے حاجت مسجد کے اندر حرام ہے، اس کے لیے تو نکلنا ہی نکلنا ہے، باہر جانا ہی جانا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی؟ سوائے اپنی حاجت بشریہ کے کسی کام کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اور غسل کی حالت یہ ہے آپ علیہ السلام کی، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ کا حجرہ بالکل قریب تھا، سر ایسے کر دیا، سارا وجود مسجد میں، سر ایسے یوں کر دیا، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا یہیں سے میرے سر پر پانی بھی ڈال دو اور کنگھا بھی کر دو۔ یہ چنانچہ حضرت ام المومنین نے وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ مسجد کے اندر تشریف، حجرہ بالکل ساتھ ہے، جنہوں نے دیکھا تو ان کو تو پتہ ہے کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ جو کھلتا تھا تو اندر قریب مسجد میں بیٹھا ہوا آدمی اگر سر ادھر کرے سر اندر ہو سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ کیا آپ اپنے غسل کے لیے گھر نہیں آ سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعہ کا غسل کرنے کے لیے یا ٹھنڈا کا غسل کرنے کے لیے آپ نہیں آ سکتے تھے، لیکن آپ تشریف نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی بیٹھے رہے۔ گرمی کا موسم ہے، اگر آپ نے غسل کرنا بھی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ مسجد کے اندر بہت بڑا ٹب ہو، اس ٹب کے اندر آپ خود داخل ہو جائیں، یا یہ ہے کہ آپ کوئی پلاسٹک کی کوئی چیز رکھیں کہ جس کا پانی کا رخ باہر کی طرف ہو، بہے، اس کے اوپر آپ رہیں اور آپ یہ پانی کا نکاسی کا انتظام ہو، باہر جائے اندر نہ جائے، فرما اس سے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جناب گرمی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور پھر کہتے کیا ہیں، مسئلے بڑے سخت بیان کرتے ہیں۔ تو جو حدیث میں بیان کر رہا تھا اس پر ذرا توجہ فرمائیں۔ کیا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریضہ، آپ بیمار کی بیمار پرسی کرتے تھے، لیکن باقاعدہ اس کے لیے مسجد سے نکل کر نہیں جاتے تھے۔ آج وہ بیمار ہے، اس کو پوچھنے کے لیے جائے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیسے پوچھتے تھے؟ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، اس حال میں کہ آپ اعتکاف کرنے والے تھے، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّجْ يَسْأَلُ عَنْهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے باہر نکلے ہیں تو آپ مسجد سے باہر جاتے جاتے واپس آتے آتے آپ علیہ السلام راستے میں کوئی مریض مل گیا تو آپ علیہ السلام فلا یعرج، ٹھہرنے کے بغیر ہی آپ پوچھ لیتے تھے چلتے چلتے، کیا حال ہے تمہارا، کیفا حالک، تمہارا کیا حال ہے، تو وہ آگے سے کہہ دیتا تھا طیب، کھڑے ہو کر ہاتھ ملا کر اس سے پوچھنا، باتیں کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا۔ یہ اس لیے اگر چلتے چلتے کسی کا حال آپ نے پوچھ لیا تو اس کی اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی وجہ سے، کیونکہ جتنا کچھ آپ سے ثابت ہے بس وہی ہمارے لیے کافی ہے، آگے پیچھے ہمیں نہیں آتا۔ یہ جو میرے آقا نے فرما دیا وہی دین ہے، جو آپ نے کر دیا وہی دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل چل کر نہیں گئے۔ اگلی حدیث آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اعتکاف سے نکل کر کسی کی نماز جنازہ میں آپ شریک نہیں ہوتے تھے، کسی کو پوچھنے کے لیے آپ باہر نہیں نکلتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور بلکہ یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے کہ معتکف کے لیے سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، نہ بیمار کی بیمار پرسی کرے، ولا یشہد جنازتاً، جنازے میں بھی نہ جائے، ولا یمس المرأة، عورت کو ہاتھ نہ لگائے، اپنی بیوی کو بھی شہوت کے ساتھ، ولا یباشرها، اس سے جماع بھی نہ کرے، ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد منہ، فرمایا اپنی قضاء حاجت کے علاوہ کسی کام کے لیے نہ نکلے، ولا اعتکاف الا بصوم، اور اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ یہ ساری باتیں ام المومنین نے فرمائی کہ ایسی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو، تو ایسی مسجد میں اعتکاف کرے، تو یہ ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اگلی حدیث میں ہے، یہ رکا رہتا ہے اور نیکی کے اور کاموں میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل جلالہ کا انعام اس پر یہ ہے، اعتکاف والے پر، یجزا لہ
من الحسنات کا عامل الحسنات کلھا، فرمایا جس طرح یہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، باہر کے گناہوں سے رکا رہتا ہے، متقی فصل ہوتا ہی وہی ہے جو گناہوں سے بچے، فرمایا اسی طرح یہ نیکی کے اور کاموں سے بھی رکا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے اس پر، اعتکاف والے پر، کہ اس کو جنازے کا بھی ثواب ملتا ہے، اس کو بیمار پرسی کا بھی ثواب اللہ عطا فرما دے۔ حالانکہ یہ جاتا نہیں ہے، لیکن جائے گا تو ٹوٹ جائے گا اعتکاف، جائے گا نہیں، لیکن اللہ اجر و ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ باتیں آپ نے اعتکاف کے متعلق سننی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو دن ہے یہ بڑا تاریخی دن ہے، بہت زیادہ تاریخی دن ہے۔ رمضان المبارک تو ہے ہی تاریخ سے بھرا ہوا۔ 10 کو مکہ المکرمہ فتح ہوا، 10 رمضان المبارک روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ تھے۔ جس دن مکہ فتح فرمایا، آپ علیہ السلام رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا آپ علیہ السلام نے، اور گرمی کی اتنی شدت تھی کہ صحابی رسول فرماتے میں نے خود دیکھا آپ علیہ السلام اپنے روزے کو بچانے کے لیے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے فرمایا سر کے اوپر پانی ڈال رہے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہو، نہانا، سر پہ پانی ڈالنا، یہ کپڑا گیلا کر کے اپنے آپ کو لپیٹ لینا، یہ ساری صورتیں جائز ہیں، تو ٹھنڈک حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ ہم نے بھی یہ پہلا عمرہ ایسا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، گرمی تھی، رمضان تھا اور آخری دن چل رہے تھے رمضان المبارک کے، صفا مروہ کی سعی ہو رہی تھی، صفا مروہ کی سعی ہو، گرمی ہو، تو آپ خود بتائیں رمضان المبارک کا رش ہو، یہ تو کیا حالت ہوگی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ کہیں کوئی ٹھنڈک مجھے بھی ملے، ویسے تو کہیں دھوپ شوپ نہیں تھی، لیکن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جہاں وہ اے سی کے سوراخ جہاں سے وہ ہوا آتی ہے اس کے قریب جا کر انہوں نے منہ کھولا ہوا تھا یہ تاکہ ہمیں ہوا آئے۔ میں نے کہا یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں مجھے بھی کرنا چاہیے، یہ تو اللہ پاک نے ایک سہولت عطا فرمائی، ٹھنڈک حاصل ہوئی۔ تو اتنی بات میں عرض کر دوں کہ آپ کا سر مبارک پہ پانی ڈالنا یہ امت کے لیے یہ آسانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دادے کا عمل، آپ کے دادے کا عمل، یہ نانا کا عمل، کسی بزرگ کا عمل کوئی حجت نہیں ہے۔ حجت ہے تو کس کا عمل حجت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کس طرح علماء نے نظر رکھی ہے، صحابہ نے، آپ نے سر پہ پانی ڈالا یا نہیں ڈالا؟ اگر آپ نے ڈالا پوری امت ڈال سکتی ہے سر پہ پانی۔ یہ ہے فقہاء کی مہربانی، انہوں نے استنباط کیا اس مسئلے کو۔